ایک یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، ادارے میں 5ویں فلور کے اوپر نماز کی جگہ ہے اور نیچے ہر فلور پر مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں نماز ادا کرنا منع ہے، یہاں وضو نہ کیا جائے۔ اب اگر کوئی سستی کر کے اوپر نہ جائے بلکہ وہیں کہیں کونے وونے میں پڑھ لے تو اس نماز کے پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، شرعی اعتبار سے تو کوئی کسی کو کسی بھی جگہ نماز پڑھنے سے منع نہیں کر سکتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے روئے زمین کو سجدہ گاہ قرار دیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہو جاتی ہے وہ اس میں روک سکتا ہے کہ آپ میری زمین پر، میری جگہ پر نماز ادا نہ کریں۔ اب اگر کوئی وہاں پر نماز زبردستی ادا کرے گا تو یہ مناسب نہیں ہے، بعض صورت میں گناہگار بھی ہوگا۔ تو اب چونکہ کمپنی نے یقیناً کسی صحیح مصلحت کی بنا پر ایسا کہا ہوگا، کیونکہ مسلح چھوڑ جاتے ہوں گے اور کہیں پہ یہاں وضو کر لیا، وہاں پہ وضو کر لیا، گیلا کر کے چلے گئے۔ بعض سینسٹیو مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر پانی کی موجودگی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو لہٰذا جب اوپر 5th فلور کے اوپر جگہ دی گئی ہے اور آپ بآسانی، تھوڑی سی مشقت ہے لیکن جا سکتے ہیں تو وہیں جا کر پڑھیں۔ اگر نیچے خطرہ زیادہ ہو، اگر ایسی صورتحال ہو کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ کو کوئی کیمرے وغیرہ میں دیکھا جائے یا کوئی دیکھ لے تو پھر آپ کو شرمندہ کرے گا، آپ کو ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، تو اس طرح اس صورت میں بھی وہاں پہ اجازت نہیں ہوگی کیونکہ یہ اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ جب آپ کے لیے جگہ مختص ہے تو وہاں پر جا کر نماز ادا کریں۔ ہاں، اگر کبھی ایسی صورتحال ہو جائے کہ 5th فلور تک جاتے جاتے نماز ہی قضا ہو جائے گی، جیسے کام میں مصروف ہیں، 2 منٹ 3 منٹ رہ گئے ہیں اور آپ تیزی سے بس فرض ادا کر سکتے ہیں اور اوپر جاتے جاتے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، اب اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب بس مقام کوئی خطرناک نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جان کا خطرہ ہو کسی چیز کا، کسی اور مقام پر آپ بالکل نماز کو فوراً سے پیشتر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلے پروگرام میں کویسچن ہوا تھا، بعض اوقات جب مجھے کالز آتی ہیں تو آپ کو صحیح سن رہا ہوتا ہے، مجھے سننے میں دقت ہوتی ہے یا مجھے بات سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتی ہے، تو یعنی جو سمجھ میں آتی ہے میں اس کے مطابق جواب دے دیتا ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کسی کو کوئی بات میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں پوچھا تھا۔ تو یہ فیس ایپ کے بارے میں پوچھا تھا غالباً کسی بہن نے، کہ مطلب ایک تو یہ کہ ہم بعض اوقات اپنی پک کے اوپر جانوروں کے کان لگا لیے، ناک لگا لی، آنکھ لگا لی، اس طرح کے سافٹ ویئرز آتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنا، اور اب یہ جو فیس ایپ آئے ہیں آج کل کے اپنے آپ کو اولڈ ایج کا بنا کر انسان دیکھ لیتا ہے، یا مرد ہے تو عورت بن گئے، لڑکی بن گئے، فلاں، تو وہ ایسے اس کو چینج کر کے دکھا دیتے ہیں، تو ایسا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلے ہم بزرگوں کا معاملہ لے لیتے ہیں کہ اس میں بھی 2 صورتیں ہیں، کہ ایک ہے کہ آپ اپنی تصویر کو بوڑھا کر کے، بوڑھا بنا کر دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا جائے گا کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ عبرت حاصل کرنا مقصود ہے کہ ابھی جوانی ہے اور میں اتراتا پھر رہا ہوں، بے عمل ہوں، بوڑھا ہو کے میں ایسا لگوں گا اور یہ عنقریب ایسا بڑھاپا بھی مجھ پر آنے والا ہے، اور عبرت کا حصول پاسبل ہو تو اپنی تصویر کو اس طرح کر کے عبرت کے طور پر رکھ لیں کہ اور یاد دلاتے رہیں عنقریب تیرا حشر بھی ایسا ہوگا، نہ منہ میں دانت ہوگا نہ پیٹ میں آنت، اور پھر تم چاہو گے بھی تو کچھ نہیں کر سکو گے، تو ایک خوف پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ دل میں تکبر ہے، غرور ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے اور بچیوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اور کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ذاتی کمال تو نہیں ہوتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے جو خوبصورت ہوتا ہے وہ اپنے اطراف کے لوگوں پر اکثر ایک احساس برتری رکھتا ہے اور اس کے پھر لہجے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، خصوصاً لڑکیوں میں بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ خاندان کی تمام لڑکیوں کے رنگ تھوڑا سے کم ہیں اور شکل صورت عام سی، یہ بہت ہی خوبصورت ہیں، رشتے بہت سارے آ رہے ہیں، دوسروں کے بیچاروں کے رشتے نہیں آ رہے، تو تکبر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس اکڑ کی وجہ سے بعض اوقات ان کا اخلاق، ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، چچڑا پن ہوتا ہے، ہر ایک سے ڈانٹ کر جھڑک کر بات کرتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتی ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہے میرے حسن و جمال کے سامنے زیر ہو کر مجھے ہی راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ ایسا ہے تو پھر ایسی پکچر بنا کر دیکھیں کہ یہ حسن ابھی ڈھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر یہ صورت بھی آئے گی جس میں شکل ایسی ہوگی کہ انسان خود اپنے آپ کو اس شکل میں لانا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جس طرح حسن و جمال آپ کے قابو میں نہیں تھا، یہ گاڈ گفٹڈ تھا، اسی طرح بڑھاپے میں جا کے چہرے کے تاثرات اثرات کا بدل جانا، یہ بھی آپ کے میرے قدرت اختیار میں نہیں، یہ بھی بھگتنا پڑے گا، تو پھر دل میں خوف پیدا ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں اچھی ہیں، اور پھر ایک یہ ہے کہ ویسے ہی دیکھیں یار میں کیسا لگتا ہوں، اور کوئی مطلب نہیں، جسٹ فار انجوائمنٹ یا ویسے ہی دیکھنے کے لیے، تو یہ مباح ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں ایک اور صورت بنا لیں کہ اپنا مذاق اڑوانے کے لیے فرض کر لیں کہ بھیج رہا ہے کر کے کہ اڑاؤ میرا مذاق، تو یہ پھر اپنے آپ کو گویا کہ ایک مقام ذلت پر اور مقام حقارت پر پیش کرنا ہے، یہ پھر مکروہ ہو سکتا ہے اور زیادہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا یہ کسی جن سے مخالف میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، مرد ہیں لیکن عورت بن کر دیکھ رہے ہیں،
یہ چیزیں قطعاً غیر مناسب ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ یہ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے کہ ہم اپنے اندر ایسا چینج نہ لے کر آئیں کہ دیکھنے والا ہمیں عورت سمجھے، اس پر لعنت کی وعید ہے، یہ اس کے لیے خاص طور پر یہ اس کے لیے نہیں تھا، لیکن بہرحال اس میں ایک طرح سے یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لڑکی بنا کر دیکھے، اور جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مطلب صورتحال ایسی ہوتی ہے، باطنی کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ مرد ہیں لیکن عورت بن کر دیکھیں تو بولتے ہیں یار یہ ہوتا نا، ہمیں تو بڑا اچھا لگتا، اور پھر وہ نسوانیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کس طرح کی حرکتیں صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو شریعت بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم اپنی امت کے مردوں پر دنیا میں اسی لیے حرام رکھا کہ ان سے نزاکت پیدا ہوتی ہے، اور شریعت نزاکت کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اب وہ نزاکت اپنے اوپر کسی چیز کو اپنانے کے باعث طاری ہو یا اپنے آپ کو کسی خاص شکل میں دیکھنے کی وجہ سے طاری ہو، بہرحال مطلوب شرع نہیں ہوگی، نہ وہ محبوب شرع ہے بلکہ معیوب اور معتوب ہے۔ یہ تو ہے اپنے، اب ہے آپ کسی اور کا ایسا کر رہے ہیں کہ کسی کو بوڑھا بنا کے اس کو بھیج دیا، فلاں کو بھیج دیا، دیکھیے کیسا لگے گا، یا اس کو لڑکی بنا دیا، یہ بالکل ناجائز ہے، اور اگر یہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے گا تو یقیناً حرام ہے، یہ گناہ ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مذاق آپ کا اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کا بھی جب مذاق اس طرح اڑتا ہے تو بری چیز ہوتی ہے۔ مجھے بھی کسی نے، وہ کرکٹرز تھے، ان کا شاید بوڑھا بنا کے 5-6 کا مجھے بھیجا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ فیس ایپ ایسا آ چکا ہے، ایسی کوئی سافٹ ویئر، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں بہت اچھا بنا دیا، دیکھو کیسا بوڑھا بنایا۔ تو یہ مناسب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا ایسا مذاق اڑائیں، کسی کے اس طریقے سے اس کی دل آزاری کا سبب بنے، یا اس کے ریلیٹیوز جو ہیں جو قریبی تعلق رکھنے والے ہیں، جیسے کسی کی بچیاں ان کے ابا کا بنا کے بھیج دیا، والدہ کا بنا کے بھیج دیا، تیری ماں دیکھ کیسے لگ رہی ہے، تو اس سے دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس طرح کرنا بالکل منع ہوگا۔ اب آ جائیں اس میں کہ انسان اپنے آپ کو جانوروں کی شکل میں بدلے، ناک پہ وہ لگا لی بلی کی ناک سی اور کان، یہ بھی شریعت نے بالکل منع کیا۔ اگر یہ اپنے چہرے پر ہوتا تو اس کو مسلح کہا جاتا، چہرہ بگاڑنا، اور اس کو شریعت سخت ناپسند کرتی ہے، اور یہ حرام کے درجے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اپنی پک کو بھی اس طریقے سے کرنا، شریعت اس کو بہرحال محبوب نہیں رکھتی ہے۔ یہ مکروہ تنزیہی میں اس کو زیادہ کہہ سکتا ہوں کہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، آپ گناہ گار تو نہیں ہوں گے لیکن ناپسند ہے۔ تو ایسا کام جو شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اپنی صرف طبیعت کی خوشی کے لیے، فرحت قلب کے لیے، وقت گزاری کے لیے کرنا بھی ایک مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ آپ اس پہ اجتناب کریں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں لوگو وغیرہ بناتا ہوں، تو کسی بعض اوقات میوزک کمپنیاں ہوتی ہیں یا کوئی ناجائز کام کرنے والی کمپنی ہوتی ہے، وہ ہمیں لوگو بنانے کے لیے کہہ دیتی ہے، تو پھر ہم مختلف ڈیزائن بناتے ہیں، ان کا نام وغیرہ ڈال کے پھر ان کو دکھاتے ہیں، وہ جو پسند آتا ہے پھر اس کو فائنل کر دیتے ہیں۔ یہ کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں سمجھ لیجئے، حرام جو ہوتا ہے یا ناجائز، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لی عینی ہی ہوتا ہے، ایک لی غیری ہی ہوتا ہے۔ لی عین ہی کا مطلب اپنی ذات کے سبب ہی، اس کی ذات ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ غلط ہوتا ہے، جیسے شراب پینا یا شراب بنانا، ٹھیک ہے نا، آپ شراب بنائی، اب آپ کہتے ہیں میں تو اچھی نیت سے تجھے پلا رہا ہوں، اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہے، وہ حرام لی عین ہی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی چیز بالکل جائز ہوتی ہے، لیکن اس میں قباحت یا خرابی کسی دوسرے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حرام لی غیر ہی یا ناجائز لی غیر ہی، یہ سمجھ لے، یعنی دوسرے کی ذات کی وجہ سے ناجائز۔ تو اب یہ لوگو وغیرہ بنانا، اگر آپ ویسے ہی بیٹھ کے بنا رہے ہوں لوگو یا کسی اچھی اس کا، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو بالکل جائز ہے۔ اس کا مطلب فی نفسی اس میں قباحت نہیں ہے۔ اس میں اگر قباحت پیدا ہوگی تو اس صورت میں کہ جب یہ کسی حرام یا ناجائز چیز کے وجہ سے شاید اس کے اندر کچھ آ جائے، تو اس لیے اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو اتنا فحش کام کرتی ہے، اتنا غلط کام کرتی ہے کہ جس کو بہت ہی معیوب اور معتوب پورے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، تو پھر اس میں اس قسم کا تعاون کرنا مناسب نہیں ہے، نہ کیا جائے، بہت بہتر ہے۔ یہ ہے تقوی۔ فتویٰ اس پر ہی ہوگا کہ اگر آپ تعاون کی نیت نہیں کر رہے، ایسی کمپنی کا بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بچنا بہت بہتر ہے، کیونکہ پھر آدمی مطلب اگر شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو گویا کہ مقام تہمت پر پیش کر رہا ہے، مناسب نہیں۔ اور اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ جو مطلب جس میں اختلافی مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت ساری چیزوں میں اختلافی مسائل ہوتے ہیں، کچھ علماء اپنا نظریہ رکھتے ہیں، کچھ اپنا رکھتے ہیں، فی نفسی وہ مطلب بہت زیادہ معیوب اور معتوب بھی نہیں سمجھا جاتا، اس قسم کی، اور جتنے جائز پھر کمپنیز وہ کام کر رہی ہیں، ان کے لوگو وغیرہ بنانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، اب جیسے میں مثال اکثر دیتا ہوں، باہر کے ملکوں میں ٹیکسی چلانے والے ہیں، اب ایک انگریز آپ سے کہتا ہے مجھے پب پہ چھوڑ دو، مجھے چرچ جانا ہے، تو کیا آپ اس کو اس لیے چھوڑ دیں گے کہ نہیں یار پب پہ جاؤں گا، شرابیں پیے گا تو میرے اس کو لے جانا حرام،
میں اس کو چرچ میں چھوڑوں گا، وہاں شرک عبادت کرے گا تو اس کا لے جانا حرام نہیں۔ آپ کا کام ہے سروس پرووائڈ کرنا، آگے جا کے وہ کیا کرے گا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، کیونکہ ٹیکسی چلانا بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں اگر قباحت آپ کو نظر آ رہی ہے، غیر کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، تو وہ غیر کی جو قباحت ہے کیا وہ اتنی شدید ہے کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے یا کر سکتے ہیں؟ تو ہم حکم جواز دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بس تعاون کی نیت نہ کریں، آپ صرف سروس پرووائڈ کریں۔ اب وہ آگے جا کے کیا کرتا ہے کیا نہیں، ہو سکتا ہے آپ اتاریں، اس کا ارادہ بدل جائے، کہ اور نکل جائے، یہ پاسبل ہے، تو لہٰذا یہ جائز۔ تو اس طریقے سے یہ لوگوں کا مسئلہ بھی دیکھ لیا جائے۔